اتنا بڑا چیمپئن یہ ریاست بنتی ہے، ان کی جمہوریت کا عالم یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو لوگ احتجاج کرتے ہیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف، ان کو یونیورسٹیوں سے نکال دیا جاتا ہے، یونیورسٹیوں کی گرانٹ بند کر دی جاتی ہے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے پاکستان کے حکمران ہیں کہ جو نوبل انعام کے لیے انہیں نامینیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے کہ 76% امریکی ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کے خلاف ہیں، 76% امریکی خلاف ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب خوشامد کرتے ہوئے انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ ماں سے زیادہ چاہے پھاپا کٹنی کہلائے، یہ ہے شہباز شریف صاحب۔ او بھائی تم کیوں اس لالچ، اور کیا لالچ ہے تمہیں؟ کیوں خوشامد کرتے ہو؟ وقار سے بات کرو، عزت سے بات کرو۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے تو اس میں بچنے کی ضرورت نہیں ہے، عزت سے بات کرنے کی ضرورت ہے، مظلوموں کے حق کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں بتایا جائے کہ جب پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی تو شروع میں تو امریکہ نہیں آ رہا تھا بیچ میں، اور جب بھارت پٹنے لگا تو امریکہ نے اس کو ریسکیو کیا اور یہ کہا کہ ہم ثالثی کریں گے کشمیر پر۔ اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ امن کو قائم کریں گے اور پانی کے مسئلے کو بھی حل کروائیں گے۔ تو یقیناً فیلڈ مارشل صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے ان سے پوچھا ہوگا کہ وہ کہاں گیا ثالثی والا کام۔ اور کشمیر میں تو اس وقت بھی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لداخ میں کرفیو لگا ہوا ہے اس وقت، وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور بھارت نے وہاں کرفیو لگایا ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح کشمیر میں باقاعدہ جس طرح فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیل قابض ہے، اسی طرح کشمیریوں کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور زبردستی وہاں ان کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے برہمن سامراج مسلمانوں کے علاقوں میں جو ہے وہ ہندوؤں کو لا کر بسانا شروع کرتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، نوجوانوں کو تعذیب گاہوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو ٹرمپ کی ثالثی کہاں ہے؟ اور اس پر کیوں نہیں بات کرتا ہمارا حکمران طبقہ؟ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے لیے اپنی آواز کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گلوبل سطح پر، عالمی سطح پر ہم پورا ویک اس میں اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کریں گے، فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیل کی مذمت میں، اور اسرائیل کی حمایت کرنے والے امریکہ کی مذمت میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت میں، اس لیے کہ یہ وقت ہے کہ جس میں پوری دنیا میں اس جد و جہد کو تیز کیا جائے۔ چنانچہ پاکستان میں بھی 4 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، ملین مارچ، اور کراچی میں 5 اکتوبر کو جو مارچ ہوگا وہ اپنے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے گا انشاءاللہ۔ منیم ظفر صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے، جماعت اسلامی صرف میزبان ہے۔ تمام شہریوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ اس مارچ میں شرکت کریں، ایک طاقتور میسج جانا چاہیے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، بلکہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دنیا بھر کی جو اسلامک موومنٹس تھیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ساری موومنٹس جو فری پیلسٹائن کیمپینز میں شریک ہیں، موومنٹ چلا رہے ہیں لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سڈنی میں ہو، نیو یارک میں ہو، لندن میں ہو، بس جہاں بھی، جرمنی میں ہو، اور خاص طور پر لیٹن امریکہ، جہاں لوگوں نے بہت بھرپور طریقے سے پوری قوت سے آواز اٹھائی ہے۔ لہٰذا ہم ان تمام ممالک سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ بیک وقت یہ مارچز شروع کیے جائیں، اور ورکنگ ڈے ہوگا، اور اظہار یکجہتی کریں اپنے بچوں سے، اپنے بوڑھوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنی عورتوں سے، اور مذمت کریں اسرائیل کی اور امریکہ کی۔ اور میں اس موقع پر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اپوزیشن سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا رول ادا کریں۔ حکومت یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ ہم نے موقف پیش کیا ہے، بات موقف سے بہت آگے نکل گئی ہے، اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر اٹلی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم فلوٹیلا کے لیے اپنی نیوی کو موو کر رہے ہیں، اور اسپین کہہ سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ترکی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ایجپٹ کیوں نہیں اس کو پروٹیکشن فراہم کر سکتا؟ اگر پاکستان اس میں انیشیٹو لے اور ان سارے ملکوں سے بات کرے تو اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ فلوٹیلا کو روک سکے یا اس پر اٹیک کر سکے۔ اور اگر یہ ہمت کریں تو اسرائیل کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ وہ غزہ پر مزید بمباری کر سکے۔ یہ ہماری کمزوری کے نتیجے میں یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی اپوزیشن سے بھی میرا سوال ہے کہ وہ اسرائیل کی اور امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ 65,000 انسان کیا جو شہید ہو گئے ہیں
اور پوری دنیا میں لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری پاکستان میں اپوزیشن امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں کرتی، وہ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند نہیں کرتے۔ میں حیران ہوں، یہ کیا کمٹمنٹس ہیں لوگوں کی، حکمرانوں کی اور اپوزیشن کی، کہ لوگ ان کمٹمنٹس کے نتیجے میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، مجبوروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، مقتولوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اور جابروں کی طرف خوشامدانہ نظروں سے، لالچی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ریسکیو کرائے گا، ٹرمپ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں اقتدار دے گا۔ اس اقتدار کی میوزیکل چیئر میں حکومت اور اپوزیشن سب امریکہ کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سلسلے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا ہماری جانب متوجہ ہے، تو اسے پاکستان کے قومی وقار کے منافی نہیں ہونا چاہیے اس پورے معاملے کو، بلکہ وقار کے مطابق مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے۔ لہذا 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک مسلسل پوری دنیا میں یہ گلوبل کیمپین ہوگی سولیڈیرٹی کے لیے اور اظہار یکجہتی اور فلسطین کی آزادی کے لیے۔ میں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک مخصوص قسم کی لابی یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی نرم گوشہ اختیار کرنے کی بات کرے، اور پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کے نام پر اسرائیل سے تعلقات میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سمیت تمام لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے 2 ریاستی حل کا موقف نہیں جانا چاہیے۔ 2 ریاستی حل کا موقف جب پاکستان کی جانب سے جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل ایک قابض فورس ہے، وہ اسرائیل نہیں ہے، مقبوضہ فلسطین ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور قائد اعظم سے لے کر اور علامہ اقبال سے لے کر آج تک اسرائیل جب بنا بھی نہیں تھا، تب سے پاکستان کی پالیسی یہ تھی کہ ہم قابضین کے خلاف ہیں اور فلسطین کی آزاد ریاست کے حامی ہیں۔ اور جب اس کا ڈکلیریشن ہوا تھا اسرائیل کا، تو قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور جب سے لے کر اب تک ہماری نیشنل پالیسی ہے، ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے۔ تو اسٹیٹ اور نیشنل پالیسی کے علی الرغم 2 ریاستی حل کی بات کرنا اس طبقے کو اور اس لابی کو تقویت پہنچانا ہے جو اسرائیل سے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ لہذا وزیر خارجہ صاحب بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی نہیں جانتے تو مطالعہ فرمائیں اپنی ہسٹری کا، اور اگر جانتے ہیں تو پھر تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایسی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کرے گی۔ لہذا کوئی 2 ریاستی حل نہیں۔ انٹرنیشنلی اگر کچھ ممالک یہ بات کرتے ہیں تو وہ کرتے رہیں، پاکستان کا موقف آزاد فلسطینی ریاست ہے، اور ساری قراردادوں کے باوجود دنیا میں ایسے ملک موجود ہیں نا کہ جو 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرتے، ایران نہیں کرتا، تو کیا ہو جاتا ہے؟ لہذا پاکستان کو بھی یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لفظ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ریاست ہے اور وہ فلسطین ہے، اور اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کی جارحیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے ظلم کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے سیلاب کی، اس میں الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکاروں نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں والنٹیئرز نے لوگوں کی خدمت کی ہے، خیمہ بستیاں قائم کی ہیں، اور اب خیمہ بستیاں بھی وائنڈ اپ ہم کر رہے ہیں جہاں جہاں سے پانی اتر رہا ہے، تو اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ لوگوں کو ان کی بنیادی سہولتوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے گھروں پہ واپس پہنچا رہے ہیں۔ لیکن حکومت کا بھی کچھ کرنے کا کام ہے۔ کل میں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے کچھ بات چل رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصنوعی قسم کی جو پی ڈی ایم والے آپس میں نورہ کشتی کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ جو جماعتیں ہیں جو مل کر جنہوں نے رجیم چینج کیا تھا، اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، یعنی جس میں پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، A+ ٹیم اسٹیبلشمنٹ کی، اسی طرح سے نون لیگ پیش ہے، دونوں کا مقابلہ ہے کہ کون زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اس کی خوشامد کرتا ہے۔ ایم کیو ایم کو تو خیر اس کی مطلب ظاہر پتہ ہی ہے، ایم کیو ایم تو پچھلے 30-40 سال سے ٹیلی فون کی مار ہوتی ہے اور سارا کا سارا ایک طرف ہو جاتا ہے، اور اب تو پی ڈی ایم میں ظاہر ہے JUI کی قیادت میں یہ پی ڈی ایم موجود تھا۔ تو ان سب پارٹیوں نے مل کر جس طرح سے پاکستان میں آئینی بحران پیدا کیا، 26ویں ترمیم پاس کی، اور جس طرح سے آپس میں مل کر انہوں نے حالات کو اس نہج پہ پہنچایا ہے، تو یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل ہوتا ہے، نورہ کشتی ہوتی ہے۔ میں پہلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت
جو بیڑا غرق کسان کا کیا ہوا ہے آپ کی پالیسیوں نے، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ اشتہار چھپوائیے، آپ بے شک میڈیا پہ اربوں روپے خرچ کیجئے، لیکن یہ بھی جواب دیجئے کہ یہ پیسے ہمارے پیسے ہیں، پاکستانی قوم کے پیسے ہیں، پنجاب کے لوگوں کے پیسے ہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں۔ ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ اپنی ذاتی تشہیر کرواتی ہیں، اور آپ کی پوری جو ہے حکومت یہ کام کرتی ہے، پورے خاندان کی تشہیر ہوتی ہے، لیکن آپ عملاً کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب پر ہماری زراعت کا بہت بڑا انحصار ہے، یعنی 2 سال پہلے ہم 6.5% گروتھ ہم نے کی زراعت میں، ساری چیزوں میں ہماری گروتھ نہیں ہو پائی تھی، لیکن پچھلے سال یہ ہماری گروتھ صرف 0.5% رہ گئی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ جن کو اب جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب اور وسطی پنجاب کو جو اپنی بیٹیاں قرار دے رہی تھیں، تو یہ بتائیں کہ ان بیٹیوں کے جو کسان ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا قومی سطح پر کہ 3900 روپے گندم کا ریٹ ہوگا، اور اس ریٹ سے آپ پیچھے ہٹ گئیں۔ پھر آپ نے اب کوئی ریٹ طے ہی نہیں کیا، سستے داموں اس کسانوں سے گندم خرید لی، اور مڈل مین اب مزے کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔